آپ فرماتے ہیں کہ ابتدائے سیاحت کے دنوں میں جب میں پہلے پہل نکلا خلوت کی زندگی گزارنے کے لیے اور جنگلوں میں اپنی زندگی کے شب و روز کاٹنے کے لیے، تو ہماری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت خضر نے مجھے اس شرط پہ اپنے ساتھ رکھا کہ میں ان کی مخالفت نہیں کروں گا، وہ مجھ سے جو کہیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ حضرت خضر نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اس شرط کے ساتھ۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے ایک جگہ پہ مجھے وعدہ لے کر بٹھا دیا کہ آپ یہاں بیٹھیں، میں آتا ہوں، اور غوث اعظم کو بٹھا کر غائب ہو گئے۔ وعدہ پہلے ہی لے لیا تھا، 1 2 دن 3 دن 4 دن 1 2 مہینے نہیں بلکہ 1 سال تک غائب رہے، مگر واہ رے استقامت اور واہ رے پائے ثبات کی اولو العزمی کہ جہاں پہ بٹھایا تھا وہاں سے یک سرے منہ جنبش نہیں کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہے۔ وعدہ جو کیا تھا کیسے توڑتے؟ نانا جان کی سیرت سامنے تھی کہ ایک شخص نے ایک بار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ کہہ کر کہ حضور آپ یہاں بیٹھیں انتظار کریں میں ابھی آتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگ گئے۔ اب وہ شخص گیا، جا کر بھول گیا کہ میں کونین کے والی کو اپنے انتظار میں بٹھا کر آیا ہوں، اور وہ ایسا صادق الوعد ہے کہ جب تک میں نہ جاؤں وہ وہاں سے اٹھنے والا بھی نہیں ہے، بھول گیا۔ 3 دنوں کے بعد اسے یہ بات یاد آئی کہ میں نے سرور دو جہاں کو اپنے انتظار میں بیٹھنے کا کہہ کے میں آ گیا ہوں اور بھول گیا ہوں۔ بھاگا گیا اسی جگہ جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تھا۔ دیکھتا کیا ہے کہ وہ ذات جس ذات نے پوری انسانیت کو انسانی اخلاق و اقدار کا درس دیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ذات اپنا وعدہ توڑتی؟ دیکھتا ہے کہ آقا کریم وہیں پہ تشریف فرمائے، آ کے عرض کرتا ہے حضور آپ یہیں پہ بیٹھے ہیں، آپ گئے نہیں؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیسے میں یہاں سے جا سکتا تھا، تم سے وعدہ جو کیا تھا کہ تم آؤ میں یہیں پہ تمہیں انتظار کرتا ہوا ملوں گا۔ تو یہ آقا کی سنت ہے، وعدہ کرنا تو اسے نبھانا، یہ مومنین کی ایک صفت ہے اور مومنین کے اخلاق کریمہ میں سے ایک خلق ہے، جو اگرچہ آج ہمارے بیچ سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہمیں یاد آتا ہے کہ آپ ایک بار بہت بڑے امام گزرے ہیں، شریعت کے امام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی۔ ایک بار آپ ایک شخص کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، تو جنگ کے دوران ہی وہ شخص عرض کرتا ہے عبداللہ بن مبارک سے کہ ذرا رک جائیں، میری عبادت کا وقت آ گیا ہے، میں عبادت کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اپنی جنگ کا سلسلہ جاری کریں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی رک گئے، جنگ بند ہو گئی اور وہ شخص اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ مگر حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا کہ جب اس نے اپنی عبادت شروع کی تو وہ سورج کی عبادت کر رہا تھا، مشرک تھا وہ، سورج کی عبادت۔ جب حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ تو سورج کی عبادت کر رہا ہے، کافر ہے، تو آپ نے اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا اور تلوار سونت کر آگے بڑھے کہ اس پہ حملہ کریں۔ ابھی حملہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، کل قیامت کے روز وعدے کے متعلق تم سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ جب یہ آواز سنی حضرت عبداللہ بن مبارک نے تو آپ
رک گئے اور اپنی تلوار کو میان میں ڈال دیا۔ وہ شخص جب اپنی عبادت سے فارغ ہوا تو اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، پھر ارادہ بدل دیا۔ تو عبادت سے فارغ ہونے کے بعد وہ آپ سے عرض کرنے لگ گیا کہ آپ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں اپنی عبادت میں مشغول تھا، بڑا آسان موقع تھا، آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایسی آواز سنی، غیب سے ایک آواز کہ کوئی پکار کے کہہ رہا تھا اوفو بالعہد، وعدہ کرو، پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ کل قیامت کے روز وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وہی آواز سن کر میں رک گیا، اور اس آواز میں زجر و توبیخ تھی، اس آواز میں ایک قسم کا عتاب بھی موجود تھا، ڈانٹ موجود تھی۔ تو شخص کہتا ہے کتنا پیارا رب ہے، غیروں کے لیے اپنوں کو ڈانٹتا ہے، کتنا پیارا رب ہے، غیروں کے لیے اپنوں کو ڈانٹتا ہے۔ ایسا کریں کہ آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں اور میرا تعلق بھی ایسے رحمان و رحیم اور کریم رب سے استوار فرما دے۔ آپ کے ہاتھوں میں توبہ کی، کلمہ پڑھا اور سچا پکا مسلمان بن گیا۔ یہ کردار کی خوشبوئیں ہیں جن کو بند باندھ کر نہیں روکا جا سکتا، اینٹی کنورژن کا بل لا کر نہیں روکا جا سکتا۔ کوئی لاکھ بند بنا دے، کوئی لاکھ سامنے گھیرا بندی کر دے، لیکن خوشبوؤں کو نہیں روک سکتا ہے۔ ایک باغ ہے جس میں کئی قسم کے پھول ہیں، چمپا ہے، چمیلی ہے، نرگس ہے، گلاب ہے، کئی قسم کے پھول ہیں، اور وہ چاہتا ہے مالی اور مالک کہ اپنے باغ کو بچا لے کسی کی دست برد سے، کوئی خرد برد نہ کر سکے، کوئی پھول توڑ نہ سکے، پھولوں کی کلیوں کو پامال نہ کر سکے، ہمارے باغ میں کوئی ایسا نہ آئے کہ جس سے ہمارے باغ کو خطرہ ہو۔ تو کسی کو آنے سے وہ گھیرا بندی کر کے، بند باندھ کر، حتہ بنا کے تو روک سکتا ہے، مگر وہ گلاب سے نکلنے والی خوشبوؤں کو نہیں روک سکتا۔ جب رات کی رانی اپنی زلفیں بکھیرے گی تو وہ گھیرا بندی اس کی زلفوں کو نہیں روک سکتے۔ جب کوئی پھول اپنی خوشبوؤں کو لٹائے گا، لاکھ گھیرا بندی ہو اور بند بنائے گئے ہوں، خوشبو ہرگز نہیں رک سکتی۔ تو ایسے ہی میں عرض کرنا چاہوں گا، لاکھ کوئی اینٹی کنورژن کا بل لے آئے، لاکھ کوئی دعوت و تبلیغ پہ روک لگا دے، لاکھ کوئی اسلام سے نفرت کی بنیاد پہ اپنے سنویدھان کے دائرہ کار سے آگے بڑھتے ہوئے ہم پر بیجا پابندیاں لگا دے، مگر یقین جانے کہ ہمارا کردار بہتر ہوگا، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ ہمیں روک سکتے ہیں، ہمارے اخلاق کی خوشبوؤں کو نہیں روک سکتے ہیں، ہمارے کردار کی مہک کو نہیں روک سکتے ہیں۔ لوگ ہمارے اخلاق کی خوشبو کو سونگھیں گے، کشاں کشاں اسلام کی جانب کھینچے چلے آئیں گے۔ لیکن حال تو یہ ہے آج ہمارا کہ ہم نے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اتنا بگاڑ لیا ہے کہ چہ جائے کہ لوگ اور متوجہ ہوتے دور بھاگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک بات کہ یاد رکھیں کہ اگر ہم رب کی نافرمانی کریں، اگر ہم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں سے انحراف کریں، اگر ہم اخلاق نبوی سے اعراض کریں، تو ہمارا محض ذاتی نقصان نہیں ہے، محض اور صرف ذاتی نقصان نہیں ہے کہ ہمیں عذاب دیا جائے گا اور اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوگا، اپنی رحمتیں ہم سے روک لے گا، ہمیں اللہ کا فضل اور اس کا کرم نہیں ملے گا۔ یہ ذاتی نقصانات ہیں، تو محض ذاتی نقصان نہیں ہے بلکہ ملی اور دینی نقصان بھی ہے، کیونکہ ہمارے اخلاق و کردار ہی وہ خوشبو ہیں کہ جس خوشبو سے متوجہ ہو کر کے لوگ اسلام کے دامن کی جانب آتے ہیں، اور ہمارا اخلاق اگر خراب ہوگا، ہمارے کردار اگر برے ہوں گے تو لوگ ہماری وجہ سے اسلام سے بھی بدظن ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟
تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے کردار کو پیش کیا، وہ شخص حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ تو وعدہ کو نبھانا ایک حسن خلق ہے، ایک ایسی صفت ہے جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وعدہ لیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہاں پہ بیٹھے رہیں، انتظار کریں۔ غائب ہو گئے، دن ہفتے مہینے کے لیے نہیں بلکہ 1 سال تک غائب رہے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے جہاں پہ حضرت خضر انہیں بٹھا کر گئے تھے۔ دوسرے سال پھر آئے حضرت خضر، دوسرے سال آ کے ملاقات کی اور پھر یہ کہہ کے غائب ہو گئے کہ آپ بیٹھے رہیں، انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ پھر 1 سال تک غائب، 1 سال تک اپنی شکل نہیں دکھائی۔ 1 سال جب پھر گزر گئے، پھر حاضر ہوئے، تشریف لائے، اور آتے ہی ملاقات کے بعد کچھ باتوں کے بعد پھر کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، میں پھر آتا ہوں۔ پھر 1 سال کے لیے چلے گئے۔ 3 سال تک حضرت خضر علیہ السلام نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولو العزمی کا امتحان لینے کے لیے، آپ کے استقلال کو آزمانے کے لیے، آپ کی ثابت قدمی کو جانچنے کے لیے 3 سال تک آپ کو ایک جگہ پہ حضرت خضر نے بٹھا کے رکھا، مگر جہاں پر رہ کر انتظار کرنے کا حضرت غوث اعظم نے وعدہ کر لیا، وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔